پاکستان بچائیں گے، پاکستان بنایا تھا، 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 پاکستان بچائیں گے۔ اور جس طرح ہمارے اکابرین نے، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے آباء و اجداد نے اس مملکت خدا داد کی استحکام کے لیے، اس کو بنانے کے لیے اپنا خون پسینہ بہایا، انشاءاللہ جب بھی اس ملک پہ وقت آئے گا تو یہ شیعہ قوم جو غیور قوم ہے، اس کا بچہ بچہ اس ملک کی سلامتی کے لیے صف اول میں ہوگا۔ ہم پرامن قوم ہیں، ہم ملک کے لیے اپنی جان مال عزت دینے کے لیے تیار ہیں۔ یہ ملک ہمارا ملک ہے، اس کا استحکام ہمارا استحکام ہے، اس کی ترقی ہماری ترقی ہے۔ ہاں، لیکن میں یہ بھی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو ریلی نکلی ہے، اس میں نہ صرف میرے بزرگ، میرے بھائی، میرے بچے شامل ہیں، بلکہ اس ریلی میں میری مائیں، میری بہنیں، میری بیٹیاں یہ شریک ہو کر بتا رہی ہیں کہ یقیناً کوئی بہت بڑی ناانصافی ہوئی ہے۔ یہ ناانصافی کیا ہے؟ وہ سب اداروں کو پتا ہے کہ ہمارے بھائی ہیں جن کا نام حسنین ہے، جو کہ بہت پرامن، بہت اس ملک کے خیر خواہ، جن کی کوئی کرمنل ہسٹری نہیں ہے، نہ ہی ان کے خلاف کوئی FIR ہے، نہ ہی ان کے خلاف کوئی درخواست پینڈنگ ہے، تو پھر ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ایک شریف شہری کو بغیر کسی جرم کے، بغیر کسی قصور کے، بغیر کسی خطا کے پابند سلاسل رکھنا، اس کو قید رکھنا، اس کو لیگل ڈیٹینشن میں رکھنا، یہ قانون کی صریح اثر خلاف ورزی ہے۔ رہا کرو، رہا کرو، حسنین کو رہا کرو، رہا کرو، رہا کرو، حسنین کو رہا کرو۔ دیکھو، میری بات تمام ادارے سن لیں اور نوٹ کر لیں۔ کربلا کیا تھا کہ حسین ابن علی علیہ السلام کربلا میں اکیلے نہیں گئے، ان کے ساتھ ان کی بیٹیاں تھیں، ان کے ساتھ ان کی بہنیں تھیں، ان کے ساتھ مخدرات عصمت تھے۔ مقصد یہ ہے میری بات کرنے کا کہ حسین کا مقصد جو تھا وہ اسلام کی بقا تھا، نہ کہ جنگ ہے، نہ ہی جنگ تھا۔ اور ہمارے ساتھ آج جو ہماری بیٹیاں یا بہنیں مائیں آئی ہیں، ہمارا بھی مقصد نہ ہی کوئی ملک کی غیر قانونی کام کرنا، نہ ہی اداروں کے خلاف کوئی سازش، نہ ہی کوئی بے حیثیت بگڑتی ہے، بلکہ ہم ملک کے اداروں کو یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ ہمارے ایک ایسے نوجوان کو کہ جس کی کوئی کرمنل ہسٹری نہیں ہے، کوئی غیر قانونی وہ ایکٹیویٹیز میں انوالو نہیں ہے، اس کا کوئی کنوکٹڈ ہونے کا، اس کا کوئی غیر قانونی بیک گراؤنڈ نہیں ہے، تو پھر ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت، ایک پلاننگ کے تحت آج ہماری قوم کو دیواروں کے ساتھ، دیوار کے ساتھ کیوں لگایا جا رہا ہے، جس کی ہم پرزور مذمت کرتے ہیں۔ شرم کرو، حیا کرو، اسیر کو رہا کرو، شرم کرو، حیا کرو، حسنین کو رہا کرو۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ لبیک یا حسین۔ اور میں انہی الفاظ کے ساتھ اپنے تمام بھائیوں سے اجازت چاہوں گا۔ پھر بھی ہماری یہی ریکویسٹ ہے، یہی ڈیمانڈ ہے کہ ہم پرامن قوم ہیں، ہم
اس ملک کی دفاع کے لیے ہر وقت حاضر ہیں. ہم اس ملک کی ترقی کے لیے اپنا خون دینا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ملک جو ہے ترقی کرے, اس ملک میں استحکام ہو. ہاں, لیکن استحکام کی آڑ میں, ترقی کی آڑ میں ہمارے مظلوم, ہمارے بے جرموں میں خطا نوجوانوں کو گھروں سے اٹھایا جانا, یہ ہمارے ساتھ بہت بڑا جرم ہے جس کی ہم مذمت کرتے ہیں. اور اس پلیٹ فارم پر اس ریلی کی توسط سے میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے اس مظلوم نوجوان کو, ہمارے اس بھائی کو بالفور رہا کیا جائے. اور یہ نہ ہو کہ اگر اس کو رہا نہ کیا گیا تو ہم کوئی سخت اقدام لینے پر مجبور ہو جائیں. شکریہ. شرم کرو, حیا کرو, کو رہا کرو. شرم کرو, حیا کرو. حسنین کو رہا کرو. اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں نمائندہ ISF پاکستان برادر عباس کربلائی کو کہ وہ آئے اور شرکائے ریلی سے خطاب کرے. لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہمیشہ ہر مظلوم کے حامی رہنا اور ہر ظالم کے مخالف رہنا. آج اسی فرمان پر عمل کرتے ہوئے ملت تشیع کے غیور نوجوان یہاں موجود ہیں اور احتجاج کر رہے ہیں اس غیر آئینی اور غیر قانونی اقدام کے خلاف کہ جو گزشتہ چند سالوں سے پاکستان میں روا ہے, کہ جس کے تحت نوجوانوں کو چادر و چار دیواری کے تقدس کو پامال کرتے ہوئے ان کی ماں بہنوں کے سامنے سے ان کے گھروں سے اغوا کیا جاتا ہے اور جبری طور پر انہیں گمشدہ کیا جاتا ہے. اس کے بعد ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا, کوئی ایسا شخص نہیں ہوتا کہ جو ان گمشدگان کے خانوادگان کو صرف اتنا بتا دے کہ ان کا لخت جگر, ان کا پیارا خیر و عافیت سے ہے یا نہیں. بند کرو, بند کرو, کاری بند کرو. بند کرو, بند کرو, اغوا کاری بند کرو. بند کرو, بند کرو, اغوا کاری بند کرو. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں اس ریاست مدینہ کے حکمران سے کہ بتائیں آیا ریاست مدینہ میں ایسا کب تک روا رہے گا؟ اور اگر ریاست مدینہ ہی قائم کرنی ہے تو دیکھو کہ حضرت علی علیہ السلام اپنے کندھوں پر رزق لے کر ان لوگوں کی طرف جا رہے ہیں, ان لوگوں تک کھانا پہنچا رہے ہیں کہ جو مظلومین وقت ہیں. اور یہاں ریاست مدینہ میں الٹا ہی قانون ہے کہ ایک گھر کے واحد کفیل کو اغوا کر لیا جاتا ہے اور انہیں اس کی کوئی خیر و خبر نہیں دی جاتی ہے. ہم اس غیر آئینی و غیر قانونی اقدام کی پرزور مذمت کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ہم یہ اپیل کرتے ہیں, یہ گزارش کرتے ہیں جناب چیف جسٹس صاحب سے, چیف آف آرمی اسٹاف صاحب سے اور ہمارے عمران خان صاحب سے کہ وہ جلد از جلد لاپتہ شیعہ آزاداران کو جو ہے جلد از جلد انہیں رہا کریں اور انہیں ان کے گھروں تک بخیر و عافیت پہنچائیں. وگرنہ یہ ملت تشیع, یہ غیور ملت کسی صورت میں خاموشی اختیار نہیں کرے گی, کیونکہ یہ امام حسین علیہ السلام کے ماننے والے ہیں اور یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی جگہ پر امام حسین علیہ السلام کا کوئی ماننے والا ہو اور ظلم و جبر کے اوپر خاموشی اختیار کر کے اپنے گھروں میں بیٹھا رہے. جب تک ہمارا آخری شیعہ نوجوان جو ابھی تک قید و بند کی صورتیں برداشت کر رہا ہے اسے آزاد نہیں کر دیا جائے گا, اس وقت تک یہ غیور ملت اپنے گھروں میں سکون سے نہیں بیٹھے گی اور اسی طرح صدائے استغاثہ, صدائے احتجاج بلند کر کے اپنا پیغام اعلیٰ عہدیداران تک پہنچاتی رہے گی. اور ہماری یہ اپیل اداروں سے بھی ہے کہ جس طرح آج ہم یہاں
अपना आईनी और कानूनी हक हासिल करने के लिए यहाँ आईन और कानून को मद्देनजर रखते हुए उसी दायरे में एहतजाज कर रहे हैं, तो तुम्हारा भी हक बनता है कि तुम इस मुल्क में आईन और कानून पर अमल करो और आईन और कानून के तहत ही कार्रवाई करो। अदरवाइज ये जो अच्छे हथकंडे तुम इस्तेमाल कर रहे हो ये पाकिस्तान में नहीं चलेंगे। गुजारिश है कि जल्द अज जल्द हसनैन रजा समेत जितने भी शियाज़ादारान लापता हैं उन्हें जल्द रिहा किया जाए। है हमारी दर्शगा करबला करबला है हमारी दर्शगा। करबला करबला। अब मैं दावत खिताब देता हूँ बरादर हसनैन के भाई अली रजा से कहे और शुक्र अली से खिताब करे। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। सबसे पहले मैं पाक सईदा की कलीज़ों को सलाम पेश करना चाहूँगा जो इस कड़ी धूप में हमारे जवानों, बुजुर्गों, भाइयों के शाना बशाना बरादर हसनैन रजा के लिए पुरजोर इस रैली में शिरकत कर रही हैं। और मैं जनाब इमरान खान साहब को एक पुरजोर अपील करना चाहूँगा कि इमरान खान साहब, जब आप हमारे साथ बड़े बड़े वादे कर रहे थे इक़्तिदार में आने के लिए, तो ये माएँ आपके इक़्तिदार के लिए दुआएं कर रही थी, लेकिन अगर आप इन माओं के जवान बेटों को लापता जबरी असीर बनाएंगे तो आप इन माओं की दुआओं से महरूम हो जाएंगे। तो खुदारा अपने आप को इन माओं की दुआओं से महरूम मत करें और हमारे भाई को जल्द अज जल्द रिहा करें। और मैं पुरजोर अपील करता हूँ अपने इदारों से, अपने चीफ जस्टिस साहब से कि हमारे भाई को जो एक मुहिब्बे वतन शहरी हैं, हमने तमाम जिंदगी आइन और कानून के मुताबिक गुजारा है, हम आइन और कानून के पाबंद हैं। अगर हमारे भाई ने कोई आइन और कानून की पासदारी नहीं रखी तो उन्हें इदारों के सामने पेश किया जाए और उन्हें उसके मुताबिक सजा दी जाए। अगर उन्होंने कोई कसूर नहीं किया तो उन्हें बाइज्जत बरी किया जाए। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। अब मैं दावत खिताब देता हूँ हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अल्लामा सैयद इक़्तिदार हुसैन नकवी साहब को दुआएं और शुक्र से खिताब फरमाए। शर्म करो, हया करो, हसनैन को रिहा करो। इस तरह नहीं, हमारे भाई मिलकर जवाब दे। शर्म करो, हया करो, हसनैन को रिहा करो, शर्म करो, हया करो, हसनैन को रिहा करो। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। लब्बैक या हुसैन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम। ऐ मिल्लत इस्लाम के अजीम नौजवानों, बुजुर्गों, भाइयों, बिलखसूस मेरी माओ, मेरी बहनों, आज इस गर्म तरीन मौसम और शदीद तरीन गर्मी के अंदर आपने अपना खुद हक के इरादियत को इस्तेमाल किया, आपने आईनी और कानूनी हक को इस्तेमाल किया। ये आइन और ये कानून जो हजरत सैयदुश्शहदा अलैहिस्सलाम की सीरत और उनकी कुर्बानियों के नतीजे में आलम इस्लाम को बख्शा गया और उस हक के इरादियत को जिसको सरजमीन करबला पर हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने असर के सजदे में मुकम्मल किया और वो कानून और वो आइन बनाया कि जिसमें दुनिया का हर बागैरत, बाहिम्मत, शुजा और अपने हक और हकीकत की इजहार के लिए वो जब भी चाहे, जहां चाहे, जिस तरह भी चाहे हर मैदान में हाजिर हो सकता है। ये सैयदुश्शहदा का वो दिया हुआ दर्स जो करबला के राहियों का है, करबला के सिपाहियों का है
اور کنیزان سیدہ زینب الزہرا کا ہے۔ آج آپ نے اس شدید موسم کی پرواہ نہیں کی، آپ نے گرمی کی پرواہ نہیں کی۔ میں یہاں دیکھ رہا ہوں چھوٹے چھوٹے بچے اپنی ماں اور بہنوں کے ساتھ، ایک مظلوم کے ساتھ آواز حق کو بلند کرنے کے لیے یہاں پر جمع ہے۔ میں سوال کرنا چاہوں گا ریاست پاکستان سے اور ان کے ذمہ داران سے، اور بالخصوص خان صاحب، آپ کہاں اس وقت سوئے ہوئے ہیں؟ آپ کی توجہات کہاں پر ہیں؟ آپ وہی خان صاحب ہیں جو کنٹینر پر کھڑے ہو کر آپ یہ وعدہ کیا کرتے تھے کہ میں مسنگ پرسن کا مسئلہ حل کروں گا، میں اس ملک میں مہنگائی کا مسئلہ حل کروں گا، میں مظلوموں کا حامی اور مددگار بن جاؤں گا۔ آج آپ کی ریاست پاکستان کے اندر موٹر وے پر لوگوں کی عصمت دریاں ہو رہی ہیں۔ یہاں کے اس ملک کے موٹر وے محفوظ نہیں، اس ملک کی سڑکیں محفوظ نہیں، یہاں عزتیں پامال ہو رہی ہے۔ آج اسی ملک کے اندر پوری چھٹی دے دی گئی۔ اس کا مطلب ہے اداروں کی توجہ کہیں اور ہے، اداروں کی توجہ اپنے ملک پر نہیں، اداروں کی توجہ اپنے آئین کی بالادستی کے اوپر نہیں۔ ہمیں بڑی شرم آتی ہے جب آپ کشمیر کی بات کرتے ہیں، جب آپ بات کرتے ہیں کہ آج فلاں ملک میں ظلم ہوا، فلسطین کی بات کرتے ہیں۔ خان صاحب، جب آپ کشمیر کی بات کر رہے ہوتے ہیں اور جب آپ بھارت کو للکار رہے ہوتے ہیں، وہاں ظلم اور ستم کی بات کر رہے ہوتے ہیں، تو پاکستان میں موجود ان ماؤں اور بہنوں کو وہ اپنے اسیر بچے یاد آ جاتے ہیں جو عرصہ دراز سے لاپتہ ہیں اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ ڈی آئی خان کے اندر 6 سال سے ہمارے بچے لاپتہ ہیں، کراچی کے اندر سے 10 سال سے ہمارے بچے لاپتہ ہیں۔ اسی طرح دیگر شہروں کے اندر بھی یہ کون سا آئین ہے، کون سا قانون ہے؟ آپ کس آئین اور قانون کے تحت؟ ہم قانون کے وفادار لوگ ہیں، ہم قانون کے جو بات کرتے ہیں اس میں ہمارے جو علماء ہیں، ہمارے مراجعین ہیں، وہ قانون کی بالادستی پر لیکچر دیتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص قانون کو توڑتا ہے تو اس کی آنکھیں چیک کرو کہیں وہ اندھا تو نہیں، اس کے دماغ کو چیک کرو کہیں وہ پاگل تو نہیں، اس نے قانون کو اتنا گھٹیا کیوں تصور کیا کہ اس کے سامنے قانون کی کوئی اہمیت نہیں۔ پاکستان بچائیں گے، پاکستان بچائیں گے۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ یہاں قانون کے رکھوالے، قانون کے پاسبان، جنہوں نے قانون پہ تحفظ دینا ہے، قانون کا تحفظ کرنا ہے، جب وہ اسی طرح دندناتے ہوئے گھروں کے اندر داخل ہوں گے اور چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کریں گے، لوگوں کے ساتھ کھلواڑ کریں گے اور ہمارے بچوں کو اغوا کر کے لے جائیں گے، آج یہ سوال بنتا ہے ہمارا، آخر کیا قصور ہے ان بچوں کا؟ ایک کسی سرزمین جنگ کا کیا نہیں ہوا؟ کتنے لوگ ہمارے شہید ہوئے، کتنے لوگ مارے گئے، وہ جو شہید ہو گئے آج ان کی ماں سے جا کر پوچھو، ان کو تسلی ہے، ان کو تسکین ہے، وہ حوصلہ مند ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے علی اکبر پر قربان کیا، ہم نے اپنے بچوں کو شہزادہ علی اکبر پر قربان کیا۔ آج وہ بے چین نہیں ہے، ان کو سکون ہے، سکون۔ لیکن جب تم کسی ماں کا جوان بیٹا اٹھا کر لے جاتے ہو، وہ ماں ہر روز مرتی ہے، ہر روز جیتی ہے، ان کے گھر میں ہر روز کوہرام ہوتا ہے، ان کے ہر روز ان کے گھر میں صف ماتم ہے۔ کبھی اپنے جگر پارے کو جدا کر کے دیکھو، پھر تمہیں پتہ چلے کہ جوان کیا ہوتا ہے، پھر تمہیں پتہ چلے کہ جوان کو مارا کس طرح جاتا ہے۔ آج یہ میری ماں اور بہنیں یقیناً اس مظلوم حسنین رضا کی ماں اور بہنیں ساتھ ہیں، یہ آج ہم ان کے ساتھ آئے ہیں، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم ان لواحقین کے ساتھ کھڑے ہیں۔ آخر ان کا یہ بچہ ہے، آخر یہ گم شدہ ہے، ان کو اغوا کیا گیا، کون ذمہ دار ہے؟ پاکستان میں کوئی ہے جو یہ ذمہ داری اٹھائے اور یہ بتائے کہ آپ کے بچے ہمارے پاس ہیں؟ آئین اور قانون کہتا ہے کہ اگر آپ کے نزدیک کوئی مجرم ہے، آپ اسے اٹھائے عدالت میں لے کر آئے، عدالت میں پیش کرنا یہ آئینی اور قانونی حق ہے کسی بھی مجرم کا۔ کیا آیا آپ نے عدالتوں میں پیش کیا؟ نہیں کیا۔ آپ کیوں نہیں کرتے؟ آپ عدالت میں لے کر کے آئیں۔ اگر ہمارے بچے مجرم ثابت ہو، ہم اپنی ماں سے کہیں گے یہ غدار وطن ہے، یہ غدار دین ہے، انہوں نے ملت کے ساتھ دھوکہ کیا ہے، میری ماں خود آ کر کے اس کے گلے میں پھندا ڈالے گی۔ یہ ہم وفادار ہیں اس ملک کے، ہم نے اس ملک کو بنایا،
ہم نے اس ملک کی رکھوالی کی ہے، ہم پاکستان کو بنانے والے تھے، ہم پاکستان کو بچانے والے تھے، لیکن ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ ناروا سلوک آج صرف ملت تشیع کے خلاف کیوں؟ آج یہ سارا ظلم و ستم، آج یہ اسٹیٹ اسلامی اسٹیٹ، یہ ملک پاکستان اسلام کے نام پر بنا تھا، یہاں ہر مکتب فکر کو آزادی کے ساتھ اپنے اعتقادی حقائق کے ساتھ جینے کا بھی حق ہے، رہنے کا بھی حق ہے، اور یہ تمام حقوق ہمیں اسلام بھی دیتا ہے، آئین پاکستان بھی دیتا ہے۔ شرم کرو ہے کرو، سیر کو رہا کرو، شرم کرو ہے کرو، حسنین کو رہا کرو، شرم کرو ہے کرو۔ حسنین کو رہا کرو۔ لہذا خان صاحب اپنے ملک پر توجہ دو، خان صاحب یہاں پر دیکھیں کہ یہاں پاکستان میں کیا ہوگا، پاکستان پر اپنی نظر رکھو۔ لہذا پاکستان میں عرصہ دراز سے ہمارے بے گناہ لوگ اٹھائے جاتے ہیں، بے دردی سے اٹھائے جاتے ہیں، اور ان کو گم کر دیا جاتا ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں۔ یہ شدتیں بڑھیں گی، مزاج بدلیں گے، لوگ مشتعل ہوں گے، آخر یہ سلوک ہمارے ساتھ کیوں؟ لیکن الحمدللہ ہمارے علماء کرام ہمیں ان کا یہ درس ہے کہ ہم نے پرامن پاکستان کے اندر جدوجہد کی قسم کھائی ہے، ہم نے، ہماری تاریخ گواہ ہے کہ ہم نے کبھی اشتعال پسندی کا مظاہرہ نہیں کیا، ہم نے کوئٹہ کے دھرنے میں بھی یہ ثابت کیا کہ ہم پرامن لوگ ہیں، ہم نے پاکستان کا پتہ تک نہیں توڑتے تھے۔ لہذا ہمارے صبر کو زیادہ نہ آزمایا جائے۔ آج یہ مائیں اور بہنیں، بیٹیاں آج اس مظلوم حسین رضا کی بازیابی کے لیے آج جمع ہوئے، آج یہاں یہ آواز اٹھا رہے ہیں کہ ہمارا بچہ کہاں ہے، یہ سوال ہے، تمام اداروں سے ہمارا سوال ہے کہ ہمارا بچہ کہاں ہے، ہمیں بتاؤ تو صحیح کہ وہ زندہ بھی ہے، یہ کہاں گیا ہے، وہ کس حال میں ہے وہ۔ یہ پاکستان کا آئین اور قانون کہتا ہے، یہ آئین اور قانونی حق ہے جو ہمارے پاس ہے، ہم اس کو استعمال کرتے ہیں۔ رہا کرو، رہا کرو حسنین کو رہا کرو، رہا کرو، رہا کرو، حسنین کو رہا کرو، شرم کرو ہے کرو۔ حسنین کو رہا کرو۔ لہذا یہ پوری قوم اپنی اس مظلوم ماں حسین رضا کی ماں کے ساتھ ہے، ان کی بہنوں کے ساتھ ہے، آپ ساتھ ہیں کہ نہیں ہیں؟ اس وقت تک آواز اٹھاتے رہیں گے جب تک اس کا جواب یا حسین کی سزا میں دے، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ لبیک یا حسین۔ لہذا یہ آواز رکنی نہیں ہے، یہ آواز اب بڑھے گی، یہ آواز اب اوپر تک جائے گی، اور میں سرزمین جنگ پر موجود غیور آپ تمام احباب، آپ بیداری کا ثبوت ہیں، متحد اور توانا ہو جائیں، آواز اٹھائیں اس مظلومیت پر، اور یہ احتجاج کا سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا۔ 25 محرم کو انشاءاللہ یہاں پر جو ایک قدیمی جلوس ہے وہاں پر بھی اس مظلوم کی آواز اٹھے گی، اور انشاءاللہ قائد وحدت علامہ راجہ ناصر عباس کی نمائندگی کرتے ہوئے آغا صاحب نے ہمیں کہا ہے کہ ہم اداروں کو یہ اطلاع دینا چاہتے ہیں کہ اگر جلد از جلد ہمارے بچے واپس آئے تو انشاءاللہ ہم پھر اسلام آباد کی طرف رخ کریں گے، اسلام آباد کی طرف رخ کریں گے اپنی آواز کو اٹھانے کے لیے۔ آپ سب آمادہ اور تیار ہیں؟ انشاءاللہ۔ پوری طاقت سے ہاتھوں کو بلند کر کے لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین۔ انشاءاللہ اس احتجاج کا دائرہ کار وسیع ہوگا اور ہم ہلاتے رہیں گے۔ آپ سوئے ہوئے ہیں پاکستان کے اندر، سوئے ہوئے ہیں تو پاکستان کی سڑکوں پر اس وقت ہو رہی ہے، کوئی سوال ہے، کوئی پوچھنے والا ہے؟ یہ کیا ہو رہا ہے پاکستان میں؟ اور میں اس وقت شدید مذمت کرتا ہوں، ڈنمارک کے اندر ایک مرتبہ پھر رسول خدا کی شان میں گستاخی کی گئی۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل دشمنان اسلام اسلام کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں، اسلام کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں، اور پیغمبر اسلام ختمی مرتبت احمد مجتبی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جن پر ہماری ہزار جانیں قربان ہو،
ان کی عزتوں کو تباہ کیا جاتا ہے، ان کے پتلے بنائے جاتے ہیں، ان کے خاکے بنائے جاتے ہیں، ان کو جلایا جاتا ہے۔ یہ پاکستان کے پوری دنیا کے مسلمانوں کے جذبات سے کھیلنا ہے اور اس پر ہم شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ لہذا عاشق رسول ہونے کا ثبوت ہے، ڈنمارک میں ہونے والی توہین رسالت کے خلاف اپنی آواز کو ان لہجوں میں بلند کریں اور آواز اٹھائیں تاکہ یہ ثابت ہو جائے کہ ہم عاشق رسول ہیں۔ پوری طاقت سے لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ غلام ہے، غلام ہے، رسول کے غلام ہے، غلام ہے، غلام ہے، رسول کے غلام ہے، غلام یا رسول میں، موت بھی قبول ہے، غلام یا رسول میں، موت بھی قبول ہے، ہونا عشق مصطفیٰ، تو زندگی فضول ہے، ہونا عشق مصطفیٰ، تو زندگی فضول ہے۔ حیدری، یا علی یا علی یا علی مدد حق حیدر۔ لہذا آج کا یہ احتجاج اور یہ آواز یہاں پر موجود تمام ادارے، تمام ایجنسیاں پہنچائے حکام بالا۔ آپ کی ذمہ داری یہ ہونی چاہیے کہ آپ اس آواز کو حکام بالا تک پہنچائیں۔ یہ آپ کا آئینی اور قانونی حق ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ جہاں پر موجود اداروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ حکام بالا تک ان جذبات کو پہنچایا جائے کہ جنگ کی سرزمین ایک پرامن سرزمین ہے، یہ غیور لوگوں کی سرزمین ہے۔ یہاں پر اس طرح کی بنیادیں نہ رکھی جائیں کہ جس سے حالات مزید خراب ہو۔ لہذا یہ ملک پاکستان ہے جس کو شیعہ اور سنی نے مل کر بنایا۔ یہاں شیعہ اور سنی محبت کرنے والے ہیں، پیار کرنے والے ہیں۔ یہاں عرصہ دراز سے آزاداری سید الشہداء کا ایک مرکز ہے اور یہاں سے آزاداری سید الشہداء پوری دنیا میں گونج جائے۔ یہ لکھنؤ ہے آزاداری کا، لہذا یہاں آزادار رہتے ہیں، یہاں پران لوگ رہتے ہیں یا غیرت مند لوگ رہتے ہیں۔ یہاں کوئی مسئلہ نہیں، یہاں اتحاد اور وحدت اور یکجہتی کا یہ ایک عظیم سرمایہ ہے جو ہمیں اس کو ثابت کرتا ہے۔ لہذا آپ نے یقیناً زحمت کروائی اور میں اپنی ماں اور بہنوں کو سلام پیش کرتا ہوں۔ یقیناً آج حسنین رضا کے لیے آپ نکلی ہیں اور انشاءاللہ آپ پھر بھی نکلیں گے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جوان کس طرح ہوتا ہے، آپ کو پتا ہے جوانوں کی قدر کیا ہوتی ہے، آپ کو پتا ہے جوان کی کتنی قیمت ہوتی ہے۔ یہ تو کوئی جا کر کے سید الشہداء سے پوچھتے اے زہرا کا لال تیرا علی اکبر کیسا ہے؟ آواز آتی ہے میرا شبیہ ہے پیغمبر بیٹا، اے علی اکبر بیٹا، اے علی اکبر بیٹا، تجھے میدان جنگ میں کیسے بھیجوں؟ تو میرے نانا کی شبیہ بیٹا ہے، تو میرے نانا کی شکل رسول بیٹا ہے۔ گویا کہ جوان اتنا عظیم ہوتا ہے کہ جہاں زہرا کا لال بھی اس جوان کو موت کی طرف بھیجتے ہوئے بار بار بلاتا ہے اکبر رک جا، ایک دفعہ اپنے بابے کو گلے ملتے جا، اے علی اکبر رک جا، اپنے بابا کو گلے لگاتے جا۔ گویا کہ گھوڑے سے اترتے علی اکبر اور اپنے بابا کے سینے سے لگ جاتے اور 5 مرتبہ ایسا ہوا۔ تاریخ مقتل نے یہ لکھا کہ جناب علی اکبر بار بار اپنے بابا سے ملتے تھے اور یہ وہ منزل تھی کہ جہاں علی اکبر نے کہا بابا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ حق پر ہے تو پھر موت سے ڈرنا کیسا، پھر موت سے بغاوت کیسی؟ گویا کہ موت کی راہوں میں جانا یہ شعار علی اکبر ہے، حق کے لیے جانے دینا یہ شعار علی اکبر ہے۔ ہم علی اکبر کے راہی اور ان کے سپاہی ہیں۔ ہمارے ایسے ہزاروں جوان شہزاد علی اکبر پر قربان وقت آئے تو یاد رکھیے گا یہ قربانیاں 1400 سال سے جاری ساری ہیں، لیکن یہ طریقہ کار چیز نہیں ہے، یہ غلط ہے، یہ قانون اور آئین کے خلاف ہے۔ لہٰذا آپ کو یہ زیب نہیں دیتا کہ آپ اس ملک کے اندر آئین اور قانون کے خلاف ورزی کریں۔ لہٰذا ہماری آواز حکام بالا تک پہنچنی چاہیے، اپنی طاقت اپنی بھرپور جذبوں کے ساتھ اس آواز کو حکام بالا تک پہنچائیں، ایوان میں پہنچائیں، اور یہ آواز میری مائیں اور بہنیں آپ سب مل کر اس آواز کو بلند کرنا ہے، ہاتھوں کو بلند کرنا ہے، تاکہ یہ مظلومیت کی آواز، یہ عزت کی آواز، یہ سربلندی کی آواز، یہ غیرت مندی کی آواز، یہ شجاعت کی آواز حکام بالا کے ایوانوں تک ان کے کانوں کو لرزہ اور اندھان کر دے، پوری طاقت سے ان کو پتا چلے کہ سرزمین جنگ پر حسین کی مائیں بہنیں بیٹیاں، ان کے بھائی، ان کے بزرگ آج حسین کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں اور آپ
لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا انشاءاللہ آپ ہمارے تیار ہیں، ہم پورے ملک کے مسلم پر سر کی آواز اٹھائیں گے انشاءاللہ، اور ہمارے یہ جوان انشاءاللہ اس وقت تک جب تک واپس نہیں آتے ہماری آوازیں اٹھتے رہیں گی۔ وصلی اللہ علی محمد واہل بیت الطیبین الطاہرین۔ خدایا ہماری اس قریب سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، شرف قبولیت عطا فرما، اور ہماری جوانوں کو سلامتی عطا فرما، ہماری اس قوم کو عزت و آبرو مند عطا فرما۔ خدایا ان کی اس خواہش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور اس جدوجہد میں ہماری مدد فرما، ہماری نصرت فرما، ہمیں کامیابی اور کامیابی سے سرفراز فرما۔ اے خدایا تو کریم ہے، رحیم ہے، میرے مالک اللہ، ہم سب کے اندر رحمت و کرم نازل فرما، اس ملک کے پاکستان کو استقامت عطا فرما، اندرونی بیرونی انتشار سے امان عطا فرما، شیعہ سنی وحدت کو دائمی عطا فرما، اس شیعہ سنی وحدت کو قائم فرما، اور وہ عناصر جو اس ملک کے امن کو خراب کرنا چاہتے ہیں خدایا وہ قابل ہدایت ہیں تو ہدایت دے، اگر قابل ہدایت نہیں تو جس کو نابود فرما۔ خدایا ہمارے اس ملک کو مزید ترقی عطا فرما، اور ہمارے جوانوں کو سلامتی عطا فرما۔ حسین بھائی کی والدہ اور ان کے خانوادے کو مولا طب و تسلی عطا فرما، ان کو صبر عطا فرما، اور تاکہ یہ استقامت کے ساتھ اس مشکل وقت کو گزار سکیں۔ خدایا اپنی عنایات اور رحمتوں سے انہیں مالا مال فرما۔ ہادی دوران وارث زہرا سفر حجت ارواح فلاح الفدا کے ظہور میں تعجیل فرما۔ خدایا ہماری دعا کو مستجاب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ہاتھوں کو بلند کرے، دعا امام زمان کی تلاوت کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صل علیک الحجۃ بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آلہ فی هذه الساعة وفی كل ساعة ولیا وحاربا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعه فيها طويلا۔ یا رب محمد وآل محمد، رب صلی علی محمد وآل۔ 5 مرتبہ ہاتھوں کو بلند کر کے اسی قوت اور طاقت کے ساتھ لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ ریلی کا اختتام کرنے سے پہلے ہم انتظامیہ جنگ کے تہ دل سے شکر گزار ہیں کہ جنہوں نے ہمیں سیکورٹی فراہم کی اور ہمیں پرامن احتجاج کرنے دیا، اور میں تمام اسکاؤٹس پروگرام سے گزارش کرتا ہوں کہ جس انداز میں یہ ریلی آئی تھی اسی انداز میں منظم طریقے سے شرکا ریلی کو واپس لے جائیں گے۔ تمام اسکاؤٹس پروگرام سے گزارش ہے کہ ریلی کو اسی انداز میں شرکا ریلی والے جو جتنے بھی لوگ ہیں ان کو منظم انداز میں واپس لے جائیں گے۔